اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زبان کی ابانت کے زیر عنوان جو بحث کی گئی ہے، ہم نے اس کے کچھ حصے کا مطالعہ کیا۔ اس باب میں جس چیز کو واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے ہر جگہ زبان کے معروف الفاظ استعمال کیے ہیں اور معروف اسالیب اپنائے۔ یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی ہے جب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے، یعنی واضح زبان جس میں کوئی اینش پینش نہیں ہے، جس کے مخاطبین اس کو سمجھتے ہیں، وہ ان کی اپنی زبان ہے، اور جو اسالیب اس میں معروف ہیں جن کو وہ جانتے پہچانتے ہیں، قرآن مجید نے انہی کو اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس سے جو قرآن کی تفسیر کا یا قرآن مجید کو سمجھنے کا قاعدہ نکلتا ہے، اس کی کچھ مثالیں اس کے آخر میں دی گئی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ہم نے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ اور إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، ان دو مثالوں کا مطالعہ کر لیا تھا۔ میں اسی سطر کو پڑھ رہا ہوں اور اس میں ابھی 3 مثالیں باقی ہیں جن کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ میں النجم کے معنی تاروں ہی کے ہو سکتے ہیں۔ الا اذا تمنا میں لفظ تمنا کا مفہوم خواہش اور ارمان ہی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل میں الابل کا لفظ اونٹوں ہی کے لیے آیا ہے۔ پہلی دونوں مثالوں کا ہم نے مطالعہ کر لیا۔ تیسری مثال سورہ غاشیہ سے ہے۔ یہ سورہ غاشیہ قرآن مجید کی 88 نمبر سورہ ہے، 88، اور اس میں نمبر سورہ غاشیہ، اس میں جو آیت زیر بحث ہے وہ 17 نمبر آیت ہے۔ اس سورہ میں قرآن مجید نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت میں انسان کو کس صورتحال سے سابقہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی ہے کہ وہ جن حقائق کا انکار کر رہے ہیں تو کیا وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں دیکھتے، یعنی یہ موضوع ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ ابل کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنایا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ یعنی یہ قرآن مجید نے گویا گرد و پیش کے ماحول کی کچھ چیزوں کو آیات الہی کے مشاہدے کے لیے پیش کیا ہے کہ اس کو دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی کیا نشانیاں ہیں۔ اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں لفظ الابل استعمال ہوا ہے، جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا بنایا گیا؟ تو موجودہ زمانے میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اونٹ تو بہرحال جانوروں میں سے ایک جانور ہے، آسمان اور زمین اور پہاڑ یہ تو بڑی غیر معمولی آیات ہیں، تو اس میں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا کہ اونٹ کا ذکر کیا جائے، کیسے بنایا گیا؟ تو چنانچہ انہوں نے پھر اس کی تعویل کی اور ایک دوسرے معنی اختیار کر لیے لفظ ابل کے، اور یہ کہا کہ یہ بادلوں کے معنی میں آتا ہے، بادلوں کے معنی میں بھی آتا ہے۔
تو ظاہر ہے کہ بادل بھی اسی طریقے سے، جیسے آسمان ہے، جیسے زمین ہے، جیسے پہاڑ ہیں، تو ایک بڑی چیز ہے، اس زاویہ نظر سے یہ معنی اختیار کر لیے گئے، اور پھر اس کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے ترجمے اور تشریح کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ تو اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ ترجمہ و تشریح درست ہے، غلط ہے، اس میں ربط کلام کیا تقاضا کرتا ہے، یہ بحث نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت بحث یہ ہے کہ الابل عربی زبان میں اونٹ کے لیے اتنا معروف لفظ ہے، اتنا معروف لفظ ہے کہ جیسے اونٹ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں اونٹ، اور یہ کہہ کے کہ اونٹ ہے کوئی شخص، یا یہ بول کر کے اونٹ ہے کوئی شخص، کہے اسے بادل مراد ہے، ایسا ہی معروف ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے، عربی زبان میں اگر کوئی قاعدہ مرتب کیا جائے اور اس میں جانوروں کے نام لکھے جائیں اور اس میں اونٹ بھی لکھنا پیش نظر ہو تو یہی لفظ بولا جائے الابل۔ یعنی یہ اتنا واضح، اتنا معروف لفظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ذرا اجنبی لفظ ہے، کوئی اس کے 2 4 5 10 معنی ہو سکتے ہیں، وہ لے لیا گیا ہے، ایک معروف لفظ بالکل۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو تفسیر کی بحث ہے کہ ربط کلام کیا کہتا ہے، نظم کیا کہتا ہے، آیت کیا کہتی ہے، یہ سب کیا ہے۔ یہ جو اصول یہاں میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی روح سے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ایبل کے معنی اونٹ کے سوا لیے نہیں جا سکتے۔ یعنی قاعدہ یہ ہوگا، یہ بات سمجھنے کا عمل بعد میں کریں گے، بعد میں دیکھیں گے کہ ہم بات ٹھیک سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ یہاں موضوع ہے یا نہیں موضوع۔ موضوعیت تلاش کرنے کا کام یہ بعد کا کام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدم موضوعیت کے احساس سے آپ لفظ کے کوئی ایسے معنی نہیں لے سکتے۔ اچھا، اس میں لوگ کتنی ردی چیزوں کو لے لیتے ہیں، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر آپ لغت اٹھائیں عربی زبان کا تو اس میں ابل کے ایک معنی بادلوں کے بھی لکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا معروف معنی کیا ہے، شاذ معنی کیا ہے۔ یعنی آج نجم کے لیے تو لغت اٹھائیں، جیسے ہم اس سے پہلے بحث کر چکے ہیں، تو اس میں آپ کو بے تنے کی بیل کے معنی کہیں مل جائیں گے، کہیں مل جائیں گے، لیکن ابل کی صورتحال یہ بھی نہیں ہے۔ یہ کیوں لوگوں کو خیال ہوا؟ یعنی اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ اس کی یہ بنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب ادبی تحریریں لکھی جاتی ہیں یا شعر کہے جاتے ہیں تو اس میں بارہا ہم تشبیہ کا، تمثیل کا، استعارے کا اور کنایے کا اسلوب استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہ قرار دے دیتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں صراحت سے بات کرنے کی بجائے گویا اشاروں میں بات کرتے چلے جاتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں ہم کوئی دوسری چیز مستعار لے لیتے ہیں ذہناً اور اس کے مقابل اس کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ ایسے کہا کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، انیس نے کہا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ استعارہ ہے، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے کہ اس کی قوت، شوکت، بہادری کو شعر سے ذہناً تشبیہ دے کر، تشبیہ کے اسلوب میں نہیں، استعارے کے انداز میں بات بیان کر دی گئی ہے۔ تو ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بادل جب امٹ کر آتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ کالے بادل امٹ کے آ رہے ہوں، تو ان کو بہت سی تشبیہات دی جاتی ہیں۔ ایک شاعر نے ہمارے ہاں تشبیہ دی ہے، فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے اب۔ یعنی ایسے ہاتھی کی صورت میں جس کے پاؤں میں زنجیر نہیں۔ اچھا، یہ فرض کیجئے کسی نے مصرع پڑھا کہ فیل بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر، اور اس نے کہا کہ فیل بے زنجیر جو ہے اس کے ایک معنی بادل بھی ہوتے ہیں۔ تو ایبل کا لفظ عربی زبان میں یا عربی ادب میں سرے سے بادلوں کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، البتہ اونٹوں کے پرے سامنے نظر آ رہے ہیں، اس سے تشبیہ دیتے ہیں بادلوں کو، اور یہ تشبیہ کلام عرب میں، ان کے ادب میں، شاعری میں بہت جگہ استعمال ہوئی ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے اپنی مشکل حل کرنے کے لیے، جو ان کی اپنی ذہنی مشکل تھی، اس کو حل کرنے کے لیے اس کے یہ معنی لے لیے۔ آیت میں یہ اونٹی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جو آدمی بھی زبان ادب کا ذوق رکھتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہاں یہ ٹھیک اسی مفہوم میں ہونا چاہیے۔ مخاطب اصل میں جس ماحول میں کھڑا ہے اس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کی سب سے قریب کی چیز سے پہلے اوپر نگاہ اٹھا دی ہے اور پھر نیچے لاتے ہوئے پہاڑوں سے زمین کی طرف سے لے آیا گیا ہے۔ تو یہ اسالیب ادب کی اسالیب ہے،
یعنی ان کو سمجھنے میں اگر آدمی کو دقت ہو رہی ہو تو یہ الگ بحث ہے، لیکن معنی تبدیل نہیں کیے جا سکتے، یعنی یہ نہیں ہو۔ اس میں ایمان کے اس مقام پر کھڑے رہنا چاہیے کہ جس میں آدمی بس اپنے عجز کا اعتراف کر لے کہ میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا، دوسرے لوگوں کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر میرا یا کسی اور کا اجارہ نہیں ہے، ہم سب اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کر ڈالیں۔ میں نے یہ واقعہ لکھا بھی ہے، اور بڑا ہی غیر معمولی ایمان پرور واقعہ ہے۔ سورہ رحمان کی تفسیر جب ہمارے جلیل القدر استاد لکھ رہے تھے تو اس میں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کی آیت آئی۔ اب یہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان میں قرآن مجید اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ پانی کھاری ہو یا میٹھا، یعنی میٹھے اور کھاری پانی، دنیا میں دو طرح کے پانی موجود ہیں، فریش واٹرز ہیں اور سمندروں کا کھاری پانی ہے، تو ان دونوں ہی سے موتی نکلتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جتنی تفسیریں ہیں ان میں یہ حادثہ ہو گیا ہے کہ چونکہ سواحل عرب کے قریب یا سواحل عجم کے قریب زیادہ تر موتی کھاری پانی سے نکلتے ہیں، تو یوں سمجھیے کہ اپنے زمانے کے ایک سائنسی علم کی روشنی میں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی بات سمجھ میں نہیں آتی، یعنی یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی تعویل توجیہ آپ اگر پڑھیں گے، میرا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، تو لوگوں نے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ضمیر بعض اوقات اس طرح بھی آ جاتی ہے، اور بہرحال میٹھے پانی میں بھی تو کھاری پانی ملائی ہوا ہوتا ہے، اور اصل میں تو میٹھا ہی پانی ہوتا ہے جس کے اندر شور ہو جاتا ہے، نہیں اس طرح کی بہت سی باتیں۔ تو انہوں نے جب یہ ساری چیزیں پڑھیں تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ ذرا اس کے بارے میں مزید تحقیق کر لو، یہ سب لوگ تو بالکل اس پر متفق ہیں کہ صرف کھاری پانی سے موتی نکلتے ہیں، لیکن میں قرآن مجید کی ضمیر میں بیلی نہیں کروں گا، جو یہ تعبیل کر رہے ہیں اس کو قرآن کے الفاظ قبول نہیں کرتے، میں یہ لکھ دوں گا، تحقیق کر لو، اگر انہی کی بات ٹھیک ہوئی تب بھی لکھ دوں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ کھاری اور میٹھے دونوں پانیوں سے موتی نکلتے ہیں، اور اب نہیں تو کل نکل آئیں گے، اس بارے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہے۔ اور پھر وہ ذرا جلال میں آ جاتے تھے کبھی، ان کا خدا کی قسم اگر موتی بھی آ کے مجھ سے کہیں کہ ہم صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ یعنی اس جگہ پر آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے قرآن کی زبان کے بارے میں، تو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آدمی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہاں زمین کے ساتھ یا آسمان کے ساتھ، فرض کیجیے نہیں سمجھ میں آ رہی، حالانکہ بالکل سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ میں اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ایبل تو بہرحال اونٹی کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال ہے، افلا ينظرون الى الابل میں الابل کا لفظ اونٹی کے لیے آیا ہے، کأنہن بیض مکنون میں بیض انڈوں ہی کے معنی میں، یعنی عربی زبان میں یہ تو بیضہ مرغ تو آپ نے بھی سنا ہوگا، عام طور پر جو حکیم لوگ نسخہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں 2 عدد بیضہ مرغ، تو یہ وہی بیض ہے، انڈے اس کی جمع ہے۔ یعنی اب قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ بھی دیکھیے، اس کو نکال لیجئے، آپ کے پاس قرآن ہوگا، صافات 37 نمبر ہے یہ سورہ صافات، اور اس کی 49 نمبر آیت ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جنت کی خواتین کا ذکر ہوا ہے، اس مقام پر بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، ان کے پاس وہاں شرمیلی آنکھوں والی ہوں گی، کَأَنَّهُنَّ بَیضٌ مَکْنُون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ اب یہ یعنی بظاہر نہیں سمجھ میں آتا کہ چھپے ہوئے انڈے کیا بات ہے، یعنی ایک خاتون کو یا اس کے حسن و جمال کو یا اس کی خوبی کو آخر چھپے ہوئے انڈے سے تشبیہ دینے کا کیا محل ہے، لیکن لفظ کا مطلب یہی ہے، یعنی مکنون بھی ایک معروف لفظ ہے عربی زبان کا، سر مکنون تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، وہیں سے ہماری اردو میں آیا ہے، چھپا ہوا۔ سر مکنون صوفیہ کی اصطلاح بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سر مکنون دریافت کر لیا ہے، تو مکنون ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے چھپے ہونے کے معنی میں، اور بیض کا حال بھی یہی ہے کہ جو جی چاہے کر لیجئے، بہرحال وہ انڈے ہی ہوتے ہیں، یعنی انڈوں کے لیے ایک نہایت معروف لفظ ہے۔
بالکل وہی صورتحال ہے کہ اگر کسی عربی جاننے والے سے پوچھیے کہ عربی میں انڈے کو کیا کہتے ہیں تو یہی کہے گا، یعنی وہی ایبل والی صورتحال ہے۔ تو اب یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو جب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی تشبیہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیا کہا، بلکہ وہ ایک روایت بیان کر دیتے ہیں، ایک تفسیری روایت بھی اس میں عام طور پر نقل ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے لوگ راضی ہو گئے۔ عام طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہترین تفسیر یہی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی آپ انڈے کو توڑیں تو ایک انڈے کا جو اوپر کا چھلکا ہوتا ہے اس کو اتار دیں، تو اس کے اندر ایک لجلجی سی جھلی ہوتی ہے، یہ اس کو کہا گیا کیونکہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس جھلی کے لیے بھی عربی میں الفاظ موجود ہیں، اور دوسرے یہ کہ یہ میری کبھی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ اس جھلی کے ساتھ تشبیہ دینے میں کیا ندرت پیدا ہو جائے گی، یعنی ایسی لجلجی سی جھلی کو کیا کرے گا آدمی، ایسی حوروں کو کیا کرے کوئی، تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا بظاہر، کاننا ہننا بیض مکنون۔ تو یہ عام اس کی تفسیر ہے۔ اب اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ کیوں ایسا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تشبیہ ہے، یہاں تشبیہ ہے نا، کاننا ہننا بیض مکنون، تشبیہ اور استعارہ، یہ بھی اصل میں کسی تہذیب، کسی ثقافت، اس کے ماحول، اس کی روایات سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دلی میں اور ہوگا، یہ پنجاب میں اور ہوگا، یہ چیزیں اسی طرح پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں جو قریبی ماحول کے بعض پہلو ہوتے ہیں، ان کو بس اس ماحول کے لوگ ہی اپریشیٹ کر پاتے ہیں۔ جس زبان میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس کی بلاغت، اس کی فصاحت، دونوں کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس وقت تو بہرحال وہی تشبیہ دی جائے گی نا جس کو سن کے آپ کا مخاطب پھڑک اٹھے، یہی ہوگا۔ وہ حفیظ کی ہے نا بڑی خوبصورت ایک بانی ہے اس کی، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو لوگ سلفا پیتے ہیں، تو جو لوگ سلفا پیتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ایک پتہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اس کے اوپر کے حصے کے اوپر رکھ کے جب آگ دکھاتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت سی لاٹ نکلتی ہے اس طرح۔ تو حفیظ نے اس پر کہا ہے کہ جٹی نہ کے چھپڑ وچوں نکلی تے سلفے دی لاٹ ورگی۔ تو سلفے دی لاٹ ورگی جو ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو یعنی اس ماحول ہی میں اس کی خوبصورتی جو ہے وہ سمجھی جا سکتی ہے۔ ہمارے مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری ہوتے نا، تو وہ بھی ایک اسی طرح کی بڑی خوبصورت چیز پڑھا کرتے تھے کہ اتھے اگدا سرو دا بوٹا جتھے لچھی پب کر دی۔ اب یہ سرو دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اتھے اگدا سرو دا بوٹا، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کو ایک خاص ماحول کے لوگ ہی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر تشبیہ، ہر استعارے میں یہ بات ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سب لوگ پنجاب کا زیادہ تر پس منظر رکھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کر لیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سرد مہری کو بیان کرنے کے لیے ہمارا ایک اردو شاعر کہتا ہے کہ دفن ہے جس جا پہ کشتہ سرد مہری کا تیری، پیشتر ہوتا ہے پیدا وہاں شجر کافور کا۔ کافور اصل میں انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، یہ کافور وہی ہے جو مردے گرد رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس جگہ تمہاری سرد مہری کو، بے رخی کو کشتہ بنا کے دفن کیا گیا ہے، وہاں دفن کرنے سے پہلے ہی کافور کا درخت اگ پڑتا ہے۔ سرد مہری کی انتہا یہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ شجر کافور کا اگ پڑنا جو ہے، اس کو یہاں کے لوگ اس طرح اپریشیٹ نہ کر سکیں، اس لیے کہ وہ کافور کیا ہوتا ہے، اس کا شجر کیا ہوتا ہے، یا تو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن ہمارے گرد و پیش کے ماحول کی یہ چیز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام زبانوں کی تشبیہات میں یہ ضروری ہے، یہ چونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے جو عربی معلیٰ کے زیر عنوان حصہ تھا، اس کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ کلام عرب کا مطالعہ صرف اسی لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان کے الفاظ، اسالیب کو جان لیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ عربوں کی تہذیب، ثقافت، اس کا پس منظر، ان کی تشبیہیں کیا تھیں، ان کے استعارے کیا تھے، ان کو بھی سمجھ لیں۔ تو جو آدمی عربی زبان کے ادب کا مطالعہ کرتا رہا ہے، جانتا ہے اس کو، یعنی اس کے لیے یہ بالکل ہی سادہ تشبیہ ہے یہ جو قرآن نے دی ہے۔ عربوں کے ہاں جو شتر مرغ ہے، اس کے انڈے بالکل اصفر، زرد سنہری رنگ کے ہوتے ہیں، اور اس کو عرب شاعر اخو بیضات کہتے ہیں، انڈوں کا بھائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے انڈوں کے بارے میں نہایت غیور ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی کسی کی نظر پڑی انڈا توڑ دے، اور چھپا کے ریت میں،
یعنی معلوم ہوتا ہے کہ گویا کسی کی نگاہ اس پر پڑنے میں مر جائے گا یہ صورت. اخو بیضات اس کا نام رکھ دیا شتر مرغ کا انہوں نے. اچھا یہ شتر مرغ جو ہے اس کے انڈوں کا رنگ، اس کی خوبصورتی اور اس کے بارے میں اس کا غیرت اور عفت کا احساس، اصل میں اس نے مل کے یہ تشبیہ تخلیق کی. تو اب دیکھیے نا امرؤ القیس کا معلقہ بہت مشہور معلقہ ہے، تیسرے ہی شعر میں بیضات خضر لا یرام خباؤہا، یعنی تیسرے چوتھے شعری میں یہی تشبیہ موجود ہے. اور یہ پردوں میں بیٹھنے والے انڈے، یعنی وہاں اس نے مکنون کے لفظ کو خضر سے ادا کر دیا. بیضات خضر لا یرام خباؤہا، کسی آدمی میں جرأت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے. آگے جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے عربوں کی عام تشبیہ. تو کاننا ہننا بیض مکنون، یہ وہی تشبیہ ہے جو قرآن نے دی ہے. چنانچہ اس کا ترجمہ یوں کر دینا چاہیے کہ گویا کہ وہ شتر مرغ کے چھپے ہوئے انڈے ہیں. اور پھر یہ پس منظر بتا دینا چاہیے کہ عرب اس میں یعنی رنگ کو، خوبصورتی کو، بہت خوبصورت ہوتا ہے شتر مرغ کا، کبھی آپ دیکھیں. اور پھر شتر مرغ کی جو اس کے ساتھ غیرت اور حمیت وابستہ ہے اس کو سامنے رکھ کے تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید اس تشبیہ کے ایک پہلو کو بعض جگہوں پر کھولتا ہے ان کے جمال کو بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا پہلو جو ہے اس کو مختلف جگہوں میں بیان کرتا ہے. لم یطمثھن انس قبلہم ولا جان، اور اس سے پہلے نہ ان کو کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے. تو ان دونوں کو یہ تشبیہ جمع کر لیتے ہیں، یعنی ان کا مکنون ہونا، ان کا حجاب میں ہونا، ان کا غیرت اور حمیت کے پردے میں ہونا، وہ بھی بیان ہو جاتا ہے. تو کاننا ہننا بیض مکنون، یہ بالکل وہی تشبیہ ہے جو امرؤ القیس کیا، بیضات خضر لا یرام خباؤہا. تو اس وجہ سے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا فرض کیجئے یہ سب نہیں سمجھ میں آیا، تو جس اصول کو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں تعویل نہیں کریں گے، یہ کہیں گے یہ تشبیہ سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے لوگ اس پہ غور کرتے رہیں، کیونکہ بیض انڈے کے سوا کسی اور معنی میں معروف نہیں، اور مکنون چھپے ہونے کے علاوہ کسی اور معنی میں بولا نہیں جاتا. یہ اصول. فصلی لربک وانحر میں نہر کا لفظ قربانی ہی کے لیے. یہ تو سورہ کوثر ہے، آپ میں سے ہر مسلمان کو یاد ہوگی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ اس کی دوسری آیت ہے، فصلی لربک وانحر. اس میں نہر کا لفظ آیا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں پر بھی صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ نماز کے ساتھ تو عام طور پر زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے نا، یا انفاق کا ذکر آتا ہے، تو یہاں پر یہ کیوں ذکر آ گیا ہے، قربانی کا ذکر کیوں آ گیا، نہر قربانی. اچھا نہر بھی یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو گیا، اتنا عام ہے قربانی کے لیے. اونٹ کی قربانی کے لیے گویا خاص لفظ یہی ہے جو عرب بولتے ہیں، معروف ترین لفظ ہے. تو انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے کے اس کے ایک شاذ معنی ہے، وہ بھی فعل میں ہے، یعنی وہ معنی بھی اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت مقابرت کی ضرورت ہے، آسان نہیں ہے ثابت کرنا اس کو، لیکن بہرحال لغتوں میں لکھے ہوئے مل گئے تو انہوں نے یہ معنی اس کے لے لیے. اور چونکہ انہوں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں نماز میں، تو گویا حکم یہ دیا گیا کہ نماز پڑھو اپنے پروردگار کے لیے اور سینے پر ہاتھ باندھ کرو. اول تو یہ کہ اس کا محل کیا ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے. سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم آپ نے نکالنا ہے اگر فرض کر لیجئے، یہ بحث رہی ہے نا لوگوں میں کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں گے یا سیدھے رکھے جائیں گے، کہیں اور سے بھائی نکال لیجئے، اس لفظ میں تو ہے نہیں. تو فصلی لربک وانحر میں یعنی نہر بالکل ٹھیک قربانی کے معنی میں ہے. یہاں بھی وہی بات، یعنی میں آپ بتا سکتا ہوں کہ یہ کتنا بلیغ لفظ ہے، کیوں یہاں استعمال ہوا ہے، وجہ کیا ہے اس کی، یہ الگ بحث ہے. لیکن یہ لفظ جس معنی میں معروف ہے اس سے ہٹ کے اس کے معنی لیے نہیں جا سکتے. یعنی ایک آدھ چیز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا صحیح محل کیا ہے، لیکن میں جس اصول پر زور دے رہا ہوں یہاں وہ یہ ہے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کی زبان معروف زبان ہے، وہ الفاظ میں اسالیب میں عربوں کے معروف اسالیب پر بات کرتا ہے، کوئی چیز بھی اس میں شاذ یا غریب استعمال نہیں کی گئی. اس پر میں بڑی تفصیلی بحث کر چکا ہوں، لہٰذا یہ چند مثالیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن میں لوگوں نے بعض شاذ معنی اختیار کیے ہیں اسی طرح کی مشکلات سے بچنے کے لیے. یہ چونکہ بہت معروف اختلافات ہیں تو میں نے ان کی مثال دے دی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہی معنی اس کے لیے جائیں گے. تو فصلی لربک وانحر میں نہر کا لفظ قربانی ہی کے لیے ہے. انہیں بوٹیوں اور تلاوت اور بادل اور انڈوں کی چھپی ہوئی جھلی اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا. یہ وہ سب کے بارے میں جو معنی لوگوں نے لیے ہیں وہ بیان کر دی. اصل بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے. یعنی دو اب تک مباحث ہم نے پڑھے ہیں. قرآن مجید عربی معلیٰ میں ہے، قریش کی زبان میں ہے،
اس عربی میں ہے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولی جاتی تھی، اور دوسرا یہ کہ قرآن کی زبان معروف زبان ہے، ابانت پر مبنی زبان ہے۔ اس میں کوئی، قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ عربین غیر ذی عوج، ایسی عربی ہے جس کے اندر کوئی اینچ پینچ ٹیڑھ کجی، کوئی غرابت، کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ یہ بات اس نے بہت واضح کر دی، ایک جگہ مبین کہا، دوسری جگہ غیر ذی عوج کہہ دیا ہے، تاکہ ابانت کے ہر پہلو کو وہ واضح کر دے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے قرآن کی تعویل میں، قرآن کو سمجھنے میں، اور کسی ایسے شاذ مفہوم کو نہیں لینا چاہیے۔ پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں جو سوالات عام معلومات کی روشنی میں پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا یہ کہ پھر لوگوں نے غریب القرآن پر لغتیں کیوں لکھی ہیں، یہ میں جواب دے چکا ہوں، تفصیلاً اس کا جواب دے چکا ہوں۔ تو یہ بحث یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ اب آخر میں چند سطریں ہیں، سن لیجئے۔ الفاظ سے آگے یہی معاملہ وجوہ اعراب اور اسالیب بلاغت کا ہے۔ وجوہ اعراب کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں جس طریقے سے ہماری اپنی زبان میں ہوتا ہے کہ ہم اصل میں جملے کی کنسٹرکشن میں الفاظ لاتے ہیں اور اس سے مدعا ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید نے عمر کو مارا اس طرح کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو ہم نے اصل میں اس طرح کہ وہ گھوڑے پر سوار تھا، یا زید نے عمر کو مارا، اس میں نے اور کو سے یہ مفاہیم ادا کیے، یعنی جس نے مارا ہے اس کے ساتھ ہم نے لے آئے ہیں، جس کو مارا ہے اس کے ساتھ کو لے آئے ہیں، جس کیفیت پہ مارا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ لے آئے ہیں۔ تو ہم اپنی اردو میں ایسے کرتے ہیں، انگریزی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ عربی زبان میں یہ چیزیں، یعنی نے، یہ کو، اور اسی طرح سے اس طرح مارا یا اس حالت میں مارا، ان کو زیر زبر سے ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کو اعراب کہتے ہیں، اس کو اعراب کہتے ہیں، یعنی جو زیر زبر معنی بتانا شروع کر دیتے ہیں، جو جملے کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں، ان زیر زبر کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور وجوہ یعنی اعراب کے مختلف پہلو زیر بحث آتے ہیں نا، کہ یہ یہاں پر کیا بتا رہا ہے، یہ زبر کیا بتا رہی ہے، یہ زیر کیا بتا رہی ہے، یہ پیش کیا بتا رہی ہے۔ تو یہ وجوہ اعراب اس کو کہا جاتا ہے، اصطلاح ہے یہ اس کے لیے۔ اسالیب بلاغت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں آپ کسی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے، بلاغت اس میں پہنچانے کا عمل ہے نا، تو پہنچانے کے لیے جیسے ابھی میں نے مثالیں دی، تشبیہیں استعمال کرتے ہیں، استعارے استعمال کرتے ہیں، لفظ کا انتخاب کرتے ہیں، بات کیسے کہتے ہیں، اس کے اسالیب ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر۔ تو میں نے یہ لکھا ہے کہ الفاظ سے آگے یہی معاملہ وجوہ اعراب اور اسالیب بلاغت کا ہے، یعنی وہ بھی سب معروف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاذ اعراب کی قسم قرآن قبول کر لیتا ہے، یا ایسا کوئی بلاغت کا اسلوب اختیار کر لیتا ہے، تو یہ وہ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جس طرح الفاظ کے معاملے میں نہیں کرتا، اور جہاں جہاں لوگوں نے کسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کسی شاذ اسلوب پر یا اعراب کی کسی صورت پر اس کی تعویل کی ہے، اس پر بھی ویسی بحث کی جا سکتی ہے جیسی ہم لفظوں پر کر چکے ہیں۔ اس کو طول کلام سے بچنے کے لیے میں نے یہاں موضوع نہیں بنایا۔ نحو و بلاغت کے علماء نے نحو، گرامر، جس کو آپ گرامر کہتے ہیں، تو عربی زبان میں یہ جو گرامر ہے، کسی زبان کے قواعد ہیں، ان کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نحو اور صرف۔ جس میں جملے کی کنسٹرکشن کے پہلو زیر بحث آتے ہیں وہ نحو ہے، یعنی جملے کی کنسٹرکشن کے قواعد جس میں بیان ہوتے ہیں وہ نحو ہے، اور جس میں لفظ کی تشکیل زیر بحث آتی ہے وہ صرف۔ نحو و بلاغت کے علماء نے ان فنون سے متعلق قرآن کی بہت سی چیزوں کو شواذ و مستثنیات قرار دیا ہے، یعنی جو ان فنون کے، ان علوم کے علماء ہیں، علماء یہاں عالم دین کے معنی میں استعمال نہیں، اسکالرز، جیسے مثال کے طور پر سیب ہے، نحو کا ایک بڑا اسکالر ہے، زمخشری ہے، اخفش ہے، یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے عربی گرامر پر غیر معمولی کام کیا ہے۔ اسی طرح بلاغت کے علماء ہیں، یعنی جو زبان میں استعارے، تشبیہیں، کس طرح سے بات کہی جاتی ہے، کیسے پہنچائی جاتی ہے، اس پر بحث کرتے ہیں، اس کے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے ہمارے یہاں سکاکی ہے یا تفتزانی ہے، ان کی کتابیں ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں، یا جرجانی ہے یا اور دوسرے لوگ ہیں۔ تو نحو و بلاغت کے علماء نے ان فنون سے متعلق قرآن کی بہت سی چیزوں کو، یعنی کئی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا شاذ اسلوب ہے، یہ کچھ ایکسیپشن ہے عام قاعدے میں قرار دیا ہے،
لیکن حق یہ ہے کہ یہ محض تتبع کا نقص اور تلاش کی کمی ہے۔ یعنی جب ہم تحقیق کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بعض نادر اسالیب کے بارے میں ایک آدمی اگر تلاش میں کمی رکھتا ہے، اور تتبع کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے جانا تلاش کرنے کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ لیکن حق یہ ہے کہ یہ محض تتبع کا نقص اور تلاش کی کمی ہے۔ ہمارے اس دور میں مدرسہ فراہی کے اکابر امام حمید الدین فراہی اور استاذ امام امین احسن اصلاحی نے جو کام قرآن مجید کی زبان پر کیا ہے، اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان سب معاملات میں قرآن مجید کا اسلوب ہی عرب کا معروف اسلوب ہے۔ یعنی ایسے جتنے بھی تھے معاملات، ان کے اوپر بڑا نفیس کام ان دونوں بزرگوں نے کیا ہے۔ مولانا حمید الدین فراہی صاحب کی کتاب مفردات القرآن اور اسالیب القرآن، اگرچہ یعنی ہمیشہ علم کی دنیا اس کا ماتم کرے گی کہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی، لیکن جو کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے وہ غیر معمولی۔ مفردات میں کوئی 70 کے قریب قرآن مجید کے اسی طرح کے الفاظ کو انہوں نے لیا ہے اور ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ کس طرح بالکل معروف الفاظ ہیں، اور ان کے بارے میں اتنا مواد جمع کر دیا ہے کہ کوئی صاحب نظر اس کے بارے میں پھر دوسری رائے نہیں قائم کر سکتا۔ اسی طرح تدبر قرآن میں ہمارے استاذ نے بھی جگہ جگہ ایسی چیزوں پر بحث کی۔ قرآن کے جو طالب علم ان مباحث کا ذوق رکھتے ہیں، وہ اس سلسلے میں امام فراہی کی مفردات القرآن، اسالیب القرآن، جمہرۃ البلاغہ، مجموعہ تفاسیر، ان میں سے مفردات القرآن اور اسالیب القرآن یہ تو عربی زبان ہی میں ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نامکمل تصانیف ہے، نوٹس زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو ان کا کیونکہ لکھنے کا طریقہ یہی تھا کہ جو بحث ان پر واضح ہو جاتی تھی، خواہ وہ کسی کتاب سے متعلق ہو، بیک وقت کو 50 کتابیں وہ تصنیف کر رہے تھے، تو اس میں وہ لکھ کے کہ یہ لے اسالیب قرآن یا لے مفردات القرآن، تو وہ اس کو ڈال دیتے تھے، تو ان کو جمع کر کے چھاپ دیا گیا ہے، وہ کوئی مرتب کتابیں نہیں ہیں۔ البتہ اسالیب القرآن جو مولانا فراہی کی ہے، اس پر ہمارے بزرگ اور ہمارے دوست خالد مسعود صاحب نے اردو میں کچھ کام کیا ہے، انہوں نے ان اسالیب کو بھی ترجمہ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ مزید مثالیں بھی اس میں اضافہ کرتی ہیں۔ تو یہ جہاں تک میرے علم میں ہے، تدبر رسالے میں چھپ چکی ہے، لیکن الگ سے بھی شاید چھپ چکی ہے، تو کچھ کام انہوں نے کیا ہے، وہ بھی اگرچہ کوئی مکمل کام نہیں ہو سکا، لیکن بہت حد تک جو لوگ سمجھنا چاہیں کہ ایک آدمی جب نیا کام شروع کرتا ہے تو وہ کیسی کیسی دنیائیں دریافت کر لیتا ہے، تو وہ ایک جھلک اس کی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جمہرۃ البلاغہ یہ وہی مختصر سا رسالہ ہے کہ جس نے بلاغت کے پورے علم کی بنیادیں بالکل منہدم کی ہیں اور ایک نئی صورت عربی بلاغت کو دی ہے۔ اس کا سب سے پہلے ندوہ میں شبلی نے تعارف کرایا تھا اور بہت غیر معمولی الفاظ میں تعارف کرایا تھا کہ کیسی غیر معمولی چیز تصنیف ہوئی ہے، تو یہ اب چھپی ہوئی موجود ہے، یہ بھی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی جتنی ہے، بہرحال بہت نفیس بحثیں ہیں اس میں، اور ہمارے یہاں چونکہ ساری بلاغت یونانی ادب پر اس کی بنیاد قائم ہو گئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، عربی ادب کا اپنا انداز ہے اور اس کی بلاغت کے اپنے اسالیب ہیں، اس کے اپنے انداز ہیں جس کے اندر وہ بات کرتا ہے، تو یہ بھی بڑی مفید چیز ہے۔ اسی طرح مجموعہ تفاسیر ہے، یعنی انہوں نے جن چھوٹی صورتوں کی تفسیریں لکھی تھیں ان سب کو جمع کر کے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کا ترجمہ کیا، اور وہ اب مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے چھپا ہوا مل جاتا ہے۔ اس میں جو تفسیریں ہیں وہ تفسیریں صرف ان صورتوں ہی کی تفسیریں نہیں ہیں، بلکہ اس میں زبان کے، ادب کے ایسے ایسے نادر اسالیب پر تحقیقات ہیں اور ایسی نفیس تحقیقات ہیں کہ فساد میں پڑتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ بعض لوگ زمین پر خدا کی آیت ہوتے ہیں۔ اور استاد امام امین احسن اصلاحی کی تدبر قرآن میں اپنے لیے بہت کچھ رہنمائی پا سکتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں اس اصول کی رعایت، اس اصول کی کہ معروف معنی لیے جائیں گے، معروف اسلوب دیکھا جائے گا، معروف وجوہ اعراب جو ہے ان پر تعویل کی جائے گی۔ قرآن کی تفسیر میں اس اصول کی رعایت اس کی ابانت کا تقاضا ہے، یعنی چونکہ اس کو مبین قرار دیا گیا ہے تو یہ اس کا تقاضا ہے، اور اس کی ابانت یعنی اس کا مبین ہونا، اس کا واضح ہونا، اس کا غیر ذی عوج ہونا، جس طرح کہ خود اوپر بیان ہوا، خود قرآن کی نص سے ثابت ہے، اسے نظر انداز کر کے قرآن کی کوئی شرح و وضاحت بھی صحیح قرار نہیں پا سکتی۔ یہ گویا ایک مقدمہ ہے جس کو میں نے بدلائل واضح کر دیا ہے، کوئی شخص اس سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھتے ہیں، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے تو وہاں ہم
عجز کا اعتراف کریں گے، یہ کہہ دیں گے کہ یہ نہیں سمجھ واضح نہیں ہو رہی، اس پر دوسرے لوگ تحقیق کریں۔ یعنی یہ دنیا میں جو تحقیقی کام قرآن پر ہوا ہے اور موجودہ زمانے میں بھی ہوا ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ آدمی کو کسی ادنا چیز پر راضی نہیں ہونا چاہیے، اس کی تحقیق کرتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی یہ بحث مکمل ہو گئی۔ وقت کتنا باقی ہے تاکہ اس کے لحاظ سے اگلی بحث شروع کی جا سکے؟ اس کے بعد اگلی بحث ہے اسلوب کی ندرت، یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے۔ یہاں یہ اسلوب زبان کا زیر بحث نہیں ہے، خود قرآن کا اپنا اسلوب کیا ہے۔ ندرت کہتے ہیں کہ ایسی مختلف چیز ہے کہ جس کو کسی دوسری چیز سے مشابہ ٹھہرا کر سمجھایا نہیں جا سکتا۔ وہ کیا ندرت ہے، اس کو یہاں موضوع بحث بنایا گیا ہے، اور یہ محض قرآن مجید کو کوئی خراج تحسین پیش کرنے کا باب نہیں، بلکہ اس سے کچھ اصول نکلتے ہیں، یعنی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں، کچھ اصول نکلتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، یعنی دو چونکہ مباحث ہو چکے، ہم نے یہ مبادی تدبر قرآن ہے، یعنی قرآن پر تدبر کے اصول کیا ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ایک منفرد اسلوب ہے، اس میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے، لیکن اسے نثر نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی یہ دیکھیے مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے، اس میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے۔ نثر میں یہی خوبی ہوتی ہے نا کہ وہ سادہ طریقے سے اپنا مدعا واضح کرتی چلی جاتی ہے، اور اس میں ربط اور تسلسل ہوتا ہے، یعنی ایک بات آپ ایک پورے مربوط طریقے سے دوسرے پر واضح کرتے ہیں جب ہم نثر لکھتے ہیں۔ اس میں نثر کی سادگی اور ربط و تسلسل ہے، لیکن اسے نثر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ نظم کا غنا، موسیقی اور حسن تناسب اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن اسے نظم بھی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی نظم کی خوبیاں ہیں نا یہ کہ اس کے اندر غنا ہوگا، آپ چاہیں تو گانے لگ جائیں۔ ویسے تو ہم نے دیکھا دیہات میں کہ مولوی حضرات بڑے اطمینان کے ساتھ پنجابی گاتے ہیں، تو لیکن ایک غنا وہ ہے کہ جو خود الفاظ میں، اس کی ساخت میں، جملے کی بندش کے اندر پایا جاتا ہے، یہ نظم کا خاصہ ہے۔ اس میں موسیقیت ہوتی ہے، حسن تناسب ہوتا ہے، یعنی بالکل ایسے لگتا ہے کہ نگینے وہ لگا دیے گئے ہیں اگر اچھا کوئی نظم پا رہا ہے۔ یہ نظم کا غنا، موسیقی اور حسن تناسب اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لیکن اسے نظم بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اس طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے جس طرح کی کتابوں سے ہم واقف ہیں، اور جن میں ابواب و فصول قائم کر کے، ابواب چیپٹر، فصلیں یعنی ان کی مزید کیٹیگریز، جن میں ابواب و فصول قائم کر کے کسی ایک موضوع یا موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کی کتاب بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے کھولیں مانو یہ توحید پر ایک لیکچر ہے، یا توحید پر ایک فصل ہے، یا توحید کے بارے میں ایک باب ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم کتابوں سے اس کتاب سے واقف ہوتے ہیں نا کہ مصنف ایک موضوع قرار دے گا، اس کے بارے میں ایک عنوان قائم کرے گا، پھر اس عنوان کے تحت وہ اس موضوع پر بحث کرے گا، کوئی مقدمہ قائم کرے گا، پھر ان پریمیسز سے کچھ نتائج نکالے گا، پھر دلائل دے گا۔ تو یہ عام طریقہ ہے جس سے ہم مانوس ہیں، ہم آپ مانوس ہیں۔ یہ اس طرح کی کوئی کتاب بھی نہیں ہے جس طرح کی کتابوں سے ہم واقف ہیں، اور جن میں ابواب و فصول قائم کر کے کسی ایک موضوع یا موضوعات پر بحث کی جاتی ہے۔ اہل عرب اسے کبھی شاعری کہتے اور کبھی کاہنوں کے سجا سے مشابہ ٹھہراتے تھے، لیکن ان کا یہ تردد ہی واضح کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس بات پر مطمئن نہیں تھے۔ یعنی جو صورت اب قرآن کے پڑھنے والے کو اسلوب کے بارے میں پیش آتی ہے، وہ اس کے مخاطبین کو بھی پیش آئی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ وہ اس کو صنف میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ غنا ہے، موسیقی ہے، فواصل ہے، قافیے ہیں، تو ان کو سامنے رکھ کے آدمی کہہ دیتا ہے کہ شاعری ہے، لیکن شاعری تو نہیں ہے نا بھائی۔ یعنی وہ خود بھی اس معاملے میں ایک دو چار باتیں کہتے تھے، تو اس کا نتیجہ کاہنوں کے سجا، یہ اصل میں جو کاہن لوگ ہوتے تھے ان کو اپنی بات بیان کرنے کا ایک خاص اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کاہن سمجھتے ہیں یعنی وہ پریسٹ لوگ جو کہ عام طور پر خانقاہوں میں ہوتے تھے، اور لوگ مذہبی چیزوں کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے، اور پھر بعد میں یہ لفظ کچھ تھوڑا سا پست ہوا اور منجموں کے لیے اور فالگیری کرنے والوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا، لیکن اصل میں کہانت وہ مذہبی پیشوائی کا ایک منصب تھا۔ جیسے کہ ہمیں تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ کے قبیلے بنی لاوی کو کہانت کا منصب بنی اسرائیل میں دیا گیا۔ وہ ایک قبیلے کو کہا گیا کہ وہ مذہبی خدمات انجام دے گا، پھر اس کے حقوق پورے تورات میں بیان ہوئے ہیں، کس طرح باقی لوگ معاملہ کریں گے۔
تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ جس وقت ان کے پاس لوگ جاتے تھے تو وہ گفتگو کرتے تھے، اور جب گفتگو کرتے تھے وہ گفتگو بڑی مسجع مکفہ ہوتی تھی، یعنی خاص اس کا انداز ہوتا تھا۔ جن لوگوں نے حدیث پڑھی انہیں معلوم ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ جو ماں کے پیٹ ہی میں مار دیا گیا تھا، اس کی دیت بلڈ منی کے بارے میں ایک آدمی نے جب اپنا مقدمہ پیش کیا، حضور نے اس کے اوپر کہا کہ اس کی یہ دیت ہوگی، تو اس نے اس کے اوپر کہا، تو اس نے کچھ الفاظ بولے عربی زبان کے جن میں بڑا قافیہ اور وہ تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ نہ ابھی بولا، نہ ابھی باہر آیا، نہ اس نے ابھی کوئی بات کی، آپ اس کے اوپر بلڈ منی عائد کر رہے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ یہ کیا کاہنوں کی زبان بول رہے ہو؟ تو ان کی ایک خاص زبان ہوتی تھی کہانت کی، تو کبھی وہ کہتے تھے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یعنی جگہ جگہ اس کی تردید کی ہے۔ لیکن ان کا یہ تردد ہی واضح کر دیتا ہے کہ وہ خود بھی اپنی اس بات سے مطمئن نہیں تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے اسلوب کے لحاظ سے قرآن ایک بالکل ہی منفرد کتاب ہے۔ اس میں دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں کا زور ہے، حسن استدلال کی ندرتیں ہیں، ربط معنی کی ادائیں ہیں، مثالیں ہیں، قصے ہیں، کلام میں اپنے مرکز کی طرف بار بار کا رجوع ہے، تہدید و زجر اور عتاب کے گوناگوں اسالیب ہیں، افسوس ہے، حسرت ہے، شدت یقین ہے، گریز کی مختلف صورتیں اور اعراض کے مختلف انداز ہیں۔ اس میں محبت و التفات کے مواقع پر این چیست کے چون شبنم برسینہ من ریزی کی کیفیت ہے، اور غضب کے مواقع پر دریاؤں کے دل جس سے جہل جائیں وہ طوفان کا سما ہے۔ خطاب کے وہ عجائب تصرفات ہیں کہ آدمی ان میں بالکل کھو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے اسلوب کی یہی خصوصیات ہیں جن کے پیش نظر فرمایا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو اے پیغمبر تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو سناتے ہیں شاید کہ وہ غور کریں۔ یہ قرآن مجید کو جب آدمی پڑھتا ہے، اگر وہ زبان کا ادب کا اچھا ذوق رکھتا ہو، تو یہ سب چیزیں اس میں محسوس کرتا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ تھے جن کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ تہدید و زجر، تہدید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی خطرناک نتیجے کے بارے میں باخبر کرنا، تہدید۔ زجر جس کو آپ اردو زبان میں کہتے ہیں جھڑکی، یعنی جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو اس میں حکمت سے سمجھاتے بھی ہیں اور تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو اس کو زجر کہا جاتا ہے۔ اعراض یعنی بات کرتے کرتے ایک بے مثل خطیب بعض اوقات مخاطب کرتا ہے اور بعض اوقات رخ موڑ کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے بہت سے انداز ہیں قرآن میں۔ محبت و التفات، یعنی محبت تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے ہوں گے تو کیا جانتے ہوں گے۔ التفات یعنی کسی کا کسی کی جانب رجوع کرنا، کسی کا کسی کی جانب جھک جانا، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ یہ جو فارسی کا مصرع ہے این چیست کے چون شبنم برسینہ من ریزی، یہ کیا ہے جو شبنم کی طرح قطرہ قطرہ تم میرے سینے پر ٹپکا رہے ہو، این چیست کے چون شبنم برسینہ من ریزی۔ تو یہ چند الفاظ تھے جن کا میں نے بتا دیا۔ یہ قرآن مجید کو جو آدمی بھی پڑھتا ہے محسوس کرتا ہے۔ اس تمہید کے بعد یہ سوال میں نے اٹھایا ہے، وقت ہو گئے، اس تمہید کے بعد یہ سوال میں نے اٹھایا ہے لیکن اس کی صنف کیا ہے؟ یعنی یہ سب تو ٹھیک ہے، دریاؤں کی روانی ہے، سمندروں کا زور ہے، حسن ہے، ادائیں ہیں، مثالیں ہیں، قصے ہیں، سب ہے، صنف کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا بھائی، نثر نہیں ہے، نظم نہیں ہے، لیکن اس کی صنف کیا ہے؟ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری قطعیت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جو کچھ پوری قطعیت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے وہ وہی بات ہے جو پہلے جملے میں بیان ہو گئی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کا اسلوب ایک منفرد اسلوب، یعنی دنیا کی کسی کتاب میں بھی اس کو بین ہی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی مثال مل سکتی ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی حد تک خطباء کے کلام سے مشابہ ہے، یعنی یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک بڑا ہی غیر معمولی، بڑا جلیل القدر خطیب کھڑا ہوا ایک رواں دواں تقریر کر رہا ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کے اس کو قریب قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ یہ خطباء کی جو تقاریر ہوتی ہیں، اچھے خطباء کی، ان میں کئی اصناف ہوتی ہیں۔
بعض اوقات بڑا ایجاز ہوگا، بعض اوقات بڑی روانی ہوگی، بعض اوقات بڑا ٹھہراؤ ہوگا۔ قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں ان سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن زیادہ سے زیادہ اگر بتا سکتے ہیں نا، اصل میں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی بات کو سمجھانے کا سوائے تشبیہ کے، یعنی جس چیز کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی تو ہم اپنے کانسیپٹ میں یا تو اس کی مثال دیتے ہیں یا اپنے گرد و پیش موجود چیزوں میں اس کی مثال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا نا کہ جنت کے بارے میں اس نے تشبیہ کا اسلوب اختیار کیا، جس کو آیات متشابہات کہتے ہیں، یعنی وہاں کی چیزوں کو یہاں کی چیزوں سے ادنا تشبیہ دے کے سمجھا دیا۔ تو یہ ادنا تشبیہ ہے کہ قرآن مجید کو اگر کسی چیز کے ہم بہت قریب کہہ سکتے ہیں اپنی صنف کے لحاظ سے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبہ کا کلام، یعنی جیسے کہ ایک خطیب کا خطبہ ہوتا ہے، یہ ایسے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس صنف کلام سے بھی اس کی مشابہت بس مشابہت ہی کی حد تک ہے، یعنی اس صنف کلام کے ساتھ بھی جو اس کی مشابہت ہے، بس یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بین ہی خطبہ ہے، بس مشابہت ہی ہے۔ اسے بالکل خطیبانہ کلام بھی نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ اسی کے قریب ہے، اور اس لحاظ سے یعنی اب جب ہم کسی حد تک اس کی صنف کو متعین کر سکے ہیں تو اس کے بعد اس سے ایک چیز نکلتی ہے، تاہم یہ اسی کے قریب ہے، اور اس لحاظ سے اپنے طالب علموں سے جن باتوں کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ، یعنی اب ظاہر ہے کہ اگر نظم کسی کو قرار دیا جائے گا کسی صنف کو، تو پھر بتایا جائے گا نا کہ بھائی اس کو اب پڑھنے سمجھنے کے لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھو۔ یعنی ایک آدمی اگر نظم سے مثلا ہماری غزل سے واقف نہیں ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اور دوسرے شعر میں ربط ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی زندگی بسر کر دے، ہو سکتا ہے نا۔ اسے جب یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ غزل ہے تو پھر وہ غزل کو غزل سمجھ کر پڑھے گا۔ تو یہاں یہ بتا کر، یعنی کوئی ایک لفظ تو بولنا ممکن نہیں، یہ بتا کر کہ یہ اگر کسی چیز کے قریب ہے تو وہ خطابت ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے کچھ چیزوں کو ڈرائیو کیا ہے کہ پھر اس کے مفسر کو، اس کے طالب علم کو جو اسے سمجھنا اور پڑھنا چاہتا ہے، اسے پھر کچھ چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہوگا اس کی اس صنف کی وجہ سے جو ہم نے متعین کر لی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو میں نے اس سے ڈرائیو کیا ہے۔ ان پر ہم اب اگلی نشست میں گفتگو کرتے ہیں۔ 20 منٹ کا وہی حسب معمول وقفہ ہوگا۔ اس میں ایک بات عرض کر دوں، بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔